مثلاً آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور بہت سارے کام ہیں اور بڑے اہم کام ہیں. کسی روم کے اندر آپ گئے جہاں آپ کو نماز پڑھنی تھی یا کتاب کا مطالعہ کرنا تھا یا کچھ آپ کو لکھنا تھا یا سینا تھا، لیکن سب سے پہلے اس روم میں جس چیز کی ضرورت پڑے گی، کتنا بھی اہم کام ہو، ان سارے کاموں کو شروع کرنے سے پہلے روشنی کی ضرورت پڑے گی. اگر اندھیرا ہے تو وہاں پر آپ کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کر سکتے. تو اب آپ کو قرآن کریم کی یہ ترتیب سمجھ میں آ جائے گی کہ جب معاشرے میں اتنا بگاڑ تھا، شراب پی جا رہی تھی، زنا تھا، چوریاں ہو رہی تھی، بچیوں کو زمین میں گاڑا جا رہا تھا، تو پہلا حکم یہ کیوں دیا گیا کہ آپ علم حاصل کریں؟ اس لیے کہ علم روشنی ہے، علم کی ضرورت ہے. عبادت جو بھی ہوگی وہ علم کی روشنی میں ہوگی. میں آپ کو اس پوائنٹ پہ لانا چاہتا تھا. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے جو حکم دیا انسانوں کو وہ یہ تھا کہ اقرا، پڑھ، علم حاصل کر، تعلیم حاصل کر. ساری چیزوں سے پہلے علم کو مقدم کر لیا، اس لیے کہ اگر آپ عبادت کو سنوارنا چاہتے ہیں، احکامات کو صحیح طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، آپ اگر آخرت بنانا چاہتے ہیں یا دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت پڑے گی وہ علم ہے. یہ علم ہے. وہی معاشرہ آج آپ دیکھ لیں دنیا میں، وہی معاشرہ، وہی قومیں اور وہی ملک ترقی یافتہ ہیں جنہوں نے علم پہ زور دیا. اور مسلمانوں کے زوال کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑا زوال ہم نے علم کو محدود کر لیا. علم کے چند قطرے مل گئے، اسی پہ بھروسہ کر کے بیٹھ گئے. ہمیں قرآن کریم نے حکم دیا تھا کہ تمہیں ریسرچ اور تحقیق کر کے بہت گہرائی تک جانا ہے، معرفت تک تمہیں پہنچنا ہے. ہم تو معرفت تک تو کیا دنیا تک ہی نہیں پہنچے. علم وہ چیز ہے جو یہاں بیٹھے بغیر دیکھے اللہ کی پہچان کرا لیتا ہے. ہم نے ابھی تک اس علم سے دنیا کی پہچان نہیں کی، اور یہ ہمارے زوال کا سبب ہے. چند قطرے مل گئے، کوئی مولوی بن گیا، کوئی ماسٹر بن گیا، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا. ہم نے سب نے یہ سمجھ لیا علم یہی ہوتا ہے. علم یہ نہیں ہوتا. علم کی جو زینے اور بھی بلند تھے، تسخیر کائنات جس سے کرتے. کچھ لوگ پیدا ہوئے، بلکہ کچھ لوگ کیا دنیا کے استاد مسلمان ہی تھے، جنہوں نے جو ہے نئی تحقیق پیش کی، نیا ریسرچ پیش کیا، نئی کوئی ایجاد بنا ڈالی. تو پہلے یہ کام مسلمانوں نے کیے ہیں، لیکن اب جو ہے اتنے سست ہو گئے ہیں، بس ہر چیز چائنا سے بنی ہوئی خرید رہے ہیں اور سوچ رہے بھی نہیں کہ ہمیں اپنے ہاتھ سے کچھ بنانا ہے. ایک مزاج ہمارا بن گیا ہے، کچھ نہیں سوچ 5 روپے کا لے آئیں گے، وہ پیکٹ ملتا ہے چائنا کا بنا دی. ارے یہ دماغ، یہ عقل، یہ علم کی کوئی انتہا بھی نہیں، علم کی کوئی انتہا نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام خطبہ دے رہے اور کسی نے مجمع میں سے پوچھا کہ اس وقت دھرتی پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اب ظاہر بات ہے کہ وہ نبی تھے، نبی سے بڑا عالم کون ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس وقت سب سے بڑا عالم میں ہوں. وہ نبی تھے، بات صحیح تھی، کوئی غلط نہیں تھی، لیکن اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی. فرمایا یوں کہہ دیتے کہ سب سے زیادہ علم اللہ کے پاس ہے اور دھرتی پر مجھے دیا ہے، تھوڑا انداز بدل جاتا. لیکن انہوں نے ڈائریکٹ کہہ لیا کہ میرے پاس سب سے زیادہ علم ہے، تو اللہ تعالیٰ کا فوراً امتحان آ گیا، آزمائش آ گئی. وہی اتاری کہ نہیں میرے کلیم، بہت قرب ہے تیرے اور میرے بیچ میں کہ روزانہ کوہ طور پہ آ کے مجھ سے باتیں کرتے ہو. لیکن آدمی نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب آپ نے ٹھیک نہیں دیا. آپ کی یہ سوچ ہے کہ سب سے زیادہ آپ کے پاس علم ہے، نہیں،
مجمع البحرین میں ایک میرا بندہ رہتا ہے، وہ آپ سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ اب زیادہ کا یہ مطلب تھا کہ ان کے پاس جو علم ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ ان کے پاس بھی نہیں تھا، کیونکہ یہ نبی ہیں، شریعت رکھتے ہیں، اور اولو العزم پیغمبر جن کو توریت ملی، جن کے اوپر توریت نازل ہوئی، جو روزانہ کوہ طور پہ اللہ سے باتیں کرتا ہو، اس کو کتنے راز معلوم ہوں گے، کتنا علم ہوگا۔ لیکن فرمایا نہیں، مجمع البحرین جائیے، وہاں ایک بندے سے ملیے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ علم کی کیا سرحدیں ہیں۔ اب کہا کہ اللہ کہاں ملے گا، حکم کے ذریعے سے تفصیل بتائی، چلو یہاں سے مجمع البحرین کی طرف۔ مجمع البحرین کہتے ہیں جہاں دو سمندر مل رہے ہوں۔ یہ دنیا میں 6-7 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ دو سمندر ملتے ہیں، اور مفسرین نے بحث کی، کسی نے کہا وہ افریقہ میں ہے کیونکہ وہ مصر کی بات تھی، مصر کے قریب ہے۔ بہرحال جو بھی جگہ ہو، اب اس کی تلاش میں نکلے، اپنے خادم کو ساتھ لیا ہے، بلکہ یہ خادم بھی آنے والے وقت میں نبی بنے، یوشع بن نون۔ اب یہ چلے، فرمایا تم، اس کی نشانی یہ ہے کہ ایک مچھلی کو ساتھ میں لو، بھنی ہوئی مچھلی کو، اس کے اوپر نمک بھی ڈال دو، بھنی ہوئی مچھلی، جہاں بھوک لگے ناشتہ بھی کر لینا، لیکن کسی جگہ پہ یہ مچھلی آپ کے تھیلے سے نکل کے سمندر میں زندہ ہو کے گھس جائے گی، تو جہاں سے گھسے گی راستہ بھی بن جائے گا، وہیں میرا بندہ بیٹھا ہے، اور اس کے پاس میں ایسا علم ہے کہ آپ کو علم کی اہمیت سمجھ میں آ جائے گی۔ اب موسیٰ علیہ السلام چلے ہیں، اپنے خادم یوشع بن نون کو ساتھ لیا ہے، چلتے رہے۔ اب چلتے رہے، نہ تو بھوک لگ رہی ہے نہ تھک رہے، چلتے رہے، اس مچھلی کے کھانے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ ایک جگہ رات کو قیام کیا، اب کوئی بستر وغیرہ تو نہیں تھے، مسافر تھے، چٹان کا سہارا لیا اور سو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی کہ وہ وضو بنا رہا تھا، تو اس کے جو چھینٹے تھے وہ مچھلی جو تھیلے میں بھنی ہوئی تھی اس کے اوپر پڑے، تو مچھلی ایک دم سے زندہ ہوئی اور بھاگ کے سمندر میں چلی گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب صبح اٹھے ہیں تو یہ خادم بتانا بھول گئے کہ رات کو یہ واقعہ ہو گیا۔ اب آگے چلے، اب جیسے ہی آگے چلے ہیں تو اب بھوک بھی لگ گئی ہے، جیسے بھوک لگی تو کہا کہ وہ اپنا ناشتہ لے آؤ، مچھلی بھنی ہوئی ساتھ میں تھی۔ یوشع بن نون نے سر پکڑ لیا، کہا کہ اللہ کے پیغمبر، وہ میں بھول گیا رات کو آپ کو بتانا، آپ کی آنکھ لگ گئی تھی، اور وہ مچھلی جو بھنی ہوئی تھی وہ تھیلے میں سے زندہ ہوئی اور سمندر میں چلے گئی۔ کہا کہ خدا کے بندے، آگے کہاں لے آئے ہو، وہیں تو جانا تھا، یہ تو اللہ نے بتایا تھا، ہماری منزل وہیں تھی۔ اب واپس آئے ہیں اس منزل پہ، دیکھا جس جگہ مچھلی گھسی تھی وہاں سرنگ بن گئی پانی میں۔ اب یہ کیسے علوم ہیں، ایسے لایا جا رہا ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو کہ علم جو ہے اس کی کیا انتہائیں، کیا سرحدیں ہیں۔ ہم نے کیا کیا، بس ایک مطلب لے لیا، بس یہی مراد ہے، قرآن یہی مراد لے رہا ہے۔ نہیں، آج تحقیق کے زمانے میں لوگ جب ریسرچ کرنے آئے تو پتہ چلا جو جہنم کے ڈرانے کی آیت ہے وہاں بھی سائنس بیان کی جا رہی ہے، وہاں بھی سائنس بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرا انکار کرتے ہیں، جب ان کو میں دوزخ میں ڈالوں گا تو عذاب کو بڑھانے کے لیے جب چمڑی جل جائے گی تو دوسری چمڑی لگا دوں گا فوراً۔ اب ہم نے غور نہیں کیا، لیکن آج کی تحقیق اس بات پر پہنچی ہے کہ اللہ نے جب دوزخ میں ڈال دیا تو چمڑی بدلنے کی ضرورت کیا تھی، اللہ سانس نہ نکالتا، وہ جلتا رہتا۔ نے فرمایا نہیں، آج سائنس، ناسا کو بھی پتہ ہے اس بات کا کہ انسان کی باڈی میں درد اور تکلیف سہنے کے جو سیل ہوتے ہیں وہ چمڑی میں ہی ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ درد جو ہوتا ہے، تکلیف جو ہوتی ہے، انجیکشن لگ رہا ہو، جل رہا ہو ہاتھ، وہ تکلیف کے سیل کہاں ہے، چمڑی میں ہیں۔ چمڑی جل گئی، اس کے بعد میں درد کم ہو جاتا ہے۔ تو قرآن نے کتنے سو سال پہلے جواب دے دیا تھا، 1450 سال پہلے، کہ اس لیے چمڑی بدل رہا ہوں لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، تاکہ یہ عذاب زیادہ چکھیں۔ یہ سائنس ہے کہ نہیں؟
تو موسیٰ علیہ السلام جب اس سرنگ کے اندر گئے ہیں تو ایک اللہ والے بیٹھے ہیں، خضر جن کو کہا جاتا ہے، وہ بیٹھے ہیں. کہا کہ میں آپ کے پاس میں علم حاصل کرنے آیا ہوں. وقت کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، جس کے اوپر آج 4 ہی تو بڑی کتابیں، اس میں جو توریت ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو ملی ہے، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اتنا علم ہے. اس کے باوجود جب اللہ نے بتایا تو اب یہاں حاضر ہو رہے ہیں کہ میں آپ کے پاس علم حاصل کرنے آیا ہوں. اب یہ جو خضر تھے، ان کے پاس دوسرے جہاں کا علوم تکوینی علم تھا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں شرعی علم ہے اور ان کے پاس میں تکوینی علم ہے. تو وہ کہنے لگے، استاد کی شرطیں دیکھیے. کہا نہیں، تم برداشت نہیں کر سکو گے میری کلاس کے اصول، تمہارا مزاج الگ ہے. ہمارے یہاں کوئی چیز ایسی ہوگی جو آپ کے علم کے خلاف آپ کو نظر آئے گی، آپ کو یوں لگے گا کہ شریعت کے خلاف ہے، آپ نبی ہیں، آپ کو یوں لگے گا یہ ناجائز ہے، آپ کو یوں لگے گا حرام ہے، تو آپ چپ ہی نہیں رہ سکتے. اس لیے آپ کی اور میری بنے گی نہیں. کیا سکھائیں گے آپ کو؟ میری یہ پہلی شرط ہے، جو بھی سیکھنے آئے گا اس کے لیے یہی ہے کہ جب تک میں خود وجہ نہ بتا دوں، کوئی سوال نہ کر دے کہ کیسا کیسے ہو سکتا ہے اور ایسا کیوں ہو گیا. یہ میری شرط ہے. فرمایا یہ شرط مجھے منظور ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے علم چاہیے، علم سیکھنا ہے. تو کہا ٹھیک ہے. اب چلیں، ان کا سفر شروع ہوتا ہے. جب سفر شروع ہوا کشتی کے اندر، تو وہ خضر جو تھے، حالانکہ کشتی کسی نوجوانوں کی تھی، ان بزرگوں سے انہوں نے کرایہ بھی نہیں لیا تھا. ہو سکتا ہے وہ خضر کو جانتے ہوں اور دوسرے پیغمبر ہیں. اور خضر کے بارے میں بھی مفسرین کی 2 رائے ہیں. بعض نے کہا کہ وہ بھی نبی تھے، لیکن اکثر مفسرین نے کہا کہ وہ نبی نہیں تھے، وہ اللہ کے ولی تھے. تو بہرحال اب جنہوں نے کشتی میں بٹھایا ہے، فری میں ایک احسان کیا ہے. کشتی جب سمندر کے بیچ میں پہنچی تو خضر نے اس کشتی کو توڑنا شروع کر دیا. اب کیا ہوتا؟ کشتی کو جب توڑا جا رہا ہے، ان غریبوں کی کشتی جنہوں نے فری میں بٹھایا، اور پھر ہوگا کیا انجام؟ سارے ڈوبیں گے. وہ خضر تو رہتے ہی پانی میں ہیں، لیکن یہ کشتی والوں کو اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی لے جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کا تو علم یہی کہہ رہا تھا. فوراً بول پڑے، اصول توڑ دیا. اصول کیا تھا؟ بولنا نہیں ہے. اصول توڑ دیا. بولا یہ کیا کر رہے ہو؟ کیا ان کی کشتیوں کو ڈبو گے؟ کیا ہمیں ہلاک کرو گے؟ کیا ہمیں غرق کرو گے؟ کیا بیڑا غرق کرو گے؟ بیڑا کشتی کو کہتے ہیں. اب بیڑا غرق کرو گے؟ تو کہا کہ میری شرط تھی نا، میں نے کہا تھا نا تیرے اندر طاقت ہی نہیں ہے میرے پاس جو علم ہے اس کو حاصل کرنے کی، آپ شرط پوری نہیں کر رہے. کہا کہ غلطی ہو گئی، وہ جو وعدہ ہوا تھا وہ یاد نہیں رہا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا. مجھے علم سیکھنا ہے جو آپ کے پاس ہے، میں دوبارہ یہ غلطی نہیں کروں گا. کہ ٹھیک ہے، چلے آگے چلے. کنارے سے اترے، کچھ بچے کھیل رہے تھے، اور ایک معصوم بچہ جو نابالغ ہے، خضر نے اس کو پکڑا ٹانگوں سے اور اس کے سر کو دیوار سے مارا اور مار دیا. اب کسی بڑے کو مارتے تو دماغ سوچتا ہے شاید کوئی چوری کی ہوگی، کسی کا قتل کیا ہوگا، لیکن بچے کو جس کے اوپر شریعت لاگو نہیں ہوتی. اب موسیٰ علیہ السلام کا علم یہی کہہ رہا ہے کہ یہ ظلم ہے. اب یہ بول پڑے، یہ کیا کیا آپ نے؟ ایسی جان کو کیوں مارتا؟ جو معصوم جان کو کیوں مار دیا آپ نے؟ کسی بڑے کو مارتے میں نہیں بولتا، لیکن یہ کیا کر دیا آپ نے؟ فرمایا شرط بھول گئے؟ آپ کو علم حاصل کرنا ہے تو اسی شرط پہ رہنا ہوگا. میں خود بتاؤں گا، آپ کیوں پوچھ رہے ہو؟ بولا دوبارہ ہو گئی. اگر تیسری بار کوئی ایسا چانس آتا ہے کہ میں بول پڑھوں بائی چانس، تو سمجھ لو تیری میری جدائی ہے. بس ایک موقع اور دے دے. یہ ہو گیا. میرا علم یہی کہہ رہا تھا مجھے بولنا چاہیے، اور بولنا چاہیے موسیٰ علیہ السلام کے علم کے مطابق بولنا چاہیے. کہیں ظلم ہو رہا ہو تو بولنا چاہیے، کسی غریب کا کوئی نقصان کر رہا ہو تو بولنا چاہیے. ہماری شریعت یہی کہتی ہے. موسیٰ علیہ السلام صحیح تھے، لیکن ان کا علم ہی الگ ہے. اب آگے چلے، ایک بستی آئی. وہ بستی یہودیوں کی تھی. اب یہودیوں کا مزاج دیکھیے گا کہ وہ ایک پیغمبر ہیں اور ایک خضر ہیں.
پوری بستی نے ان کو کھانا نہیں کھلایا، مسافر تھے۔ اب گاؤں سے جب باہر نکل رہے تھے تو آخری جو گھر تھا اس کی دیوار ٹیڑھی تھی، گرنے والی تھی۔ تو خضر نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آؤ غریبوں کی دیوار ہی سیدھی کر لیتے ہیں۔ اب جلال آئے گا نہیں، غصہ آئے گا موسیٰ علیہ السلام، جن گاؤں والوں نے کھانا نہیں کھلایا، کھانے کا نہیں پوچھا، اب یہ استاد جی جو بنے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کیا ان کی دیوار سیدھی کر لیتے ہیں۔ اب دیوار سیدھی کی جا رہی ہے، محنت کی جا رہی ہے بھوک کی حالت میں۔ جب دیوار سیدھی ہو گئی تو موسیٰ علیہ سے خضر نے کہا چلو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ آپ نے جب دیوار سیدھی کر لی تو ان سے جو ہے مزدوری لے لیتے، ان بستی والوں نے کھانا ہی نہیں کھلایا، فری میں تو نہیں کھلایا، لیکن جب ان کا آپ نے کام کیا تو ان سے پیسے لے لیتے۔ تو کہا ھذا فراق بینی و بینک، اب آ گیا تیری میری جدائی کا وقت، بہت برداشت کر لیا، 3 اصول توڑ دیے، میری کلاس میں تم نہیں چل پاؤ گے۔ کہا ٹھیک ہے، میری دنیا الگ ہے، میرا علم الگ ہے، بھئی اللہ نے بھیجا تھا، کہا نا میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، تو فرمایا جاؤ علم کی کتنی سرحدیں ہیں، کیا کیا علوم ہوتے ہیں، ہمیں 2 قطرے کیا ملے، سمجھتے سارا علم یہی ہے، سارا علم یہی ہے۔ میرے استاد ہیں، میں نے ان سے سوال کیا تھا، آپ کو تھوڑا کڑوا لگے گا، میں نے کہا کہ بھئی یہ جو کیونکہ میں آج میرے پیچھے جو نماز پڑھنے والے ہیں، میں نے کہا میرا بڑا احترام کرتے تھے، بڑا جو ہے مولانا صاحب اور بڑی عزت کیا کرتے تھے، لیکن ان میں سے کچھ لوگ جب 40 دن کے لیے اللہ کے راستے میں گئے، کوئی 4 مہینے کے لیے گیا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ علماء کا احترام زیادہ کرتے، کیونکہ تبلیغ کے اصولوں میں ہے علماء کا احترام۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے کہا کہ وہ عالم صاحب جو ہے وہ گشت میں ساتھ نہیں دیتے، وہ مشورہ میں نہیں بیٹھتے، فرمایا آج کے بعد میرے سامنے کسی عالم کی برائی مت کرنا، مجھے ڈر ہے کہ تیری موت کفر پہ آئے گی۔ یہ مولانا الیاس جنہوں نے تبلیغ کو شروع کیا ہے، ان کا اصول ہے کہ آپ جس بستی میں جاؤ اگر وہاں کوئی عالم ہو تو آپ کو حق نہیں ہے کہ اس کی تشکیل کریں، آپ علماء کی خدمت میں جائیں اور ان سے مشورہ اور مسئلہ معلوم کریں، لیکن تشکیل آپ جو ہے عالم کی کریں۔ فرمائے وہ اپنی ذمہ داریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال میں جو کہہ رہا تھا، میں نے سوال کیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، کیونکہ علماء کا احترام زیادہ آنا چاہیے، اس کے باوجود وہ سمجھتا ہے کہ اب علماء کی کو نہیں، اب میں یہاں ٹھاڈا مفتی۔ تو میں نے کہا یہ چیز پیدا کیوں ہوتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ان کے پاس میں وہ ظرف نہیں ہے جس ظرف میں علم رکھا جاتا ہے۔ یہ استاد کی بات ہے، کیونکہ اگر ظرف ہوتا تو علم ہوتا، لیکن وہ جب اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پہ نکلے تو اللہ نے تھوڑا سا قطرہ ڈال دیا علم کا۔ جب انہوں نے ڈالا قطرہ تو ظرف تو تھا نہیں علم والا۔ اب جو ہے آپ جیسے انہوں نے مثال دی کہ آپ کلٹی کو پورے کپ میں ڈالیں گے تو کیا ہوگا، میں نے کہا وہ چھلک پڑے گا۔ فرمایا یہ چھلک پڑتے ہیں، سمجھتے ہیں علم سارا یہی ہوتا ہے جو ہم نے 2-4 مہینے میں سیکھ لیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ آپ وقت کے پیغمبر ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، لیکن علم کی سرحدیں دیکھیے کہ اس بندے کے پاس جو علم ہے وہ آپ کی سمجھ سے ہی بالا تر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہوئے کہا کہ اب اتنا بتا دیجئے کہ آپ نے یہ سارا کیوں کیا، میری سمجھ سے تو بالا تر ہے کہ آپ نے سمندر کے بیچ میں کشتی توڑ دی، آپ نے بچے کو مار دیا، آپ نے ان گاؤں والے جنہوں نے کھانا نہیں کھلایا، کھانے کا نہیں پوچھا، ان کی دیوار سیدھی کر دی۔ فرمایا آپ کے پاس علم وحی ہے، اللہ کی طرف سے وحی آتا ہے، اور میرے پاس میں جو علم ہے وہ علم تکوینی ہے، علم لدنی ہے، یہ بھی اللہ ہی دیتا ہے، راستہ الگ ہے۔ آپ کے پاس جبریل آتے ہیں، وحی لاتے ہیں، اللہ میرے دل میں کشف ڈال دیتا ہے، الہام کر دیتا ہے، اور علم لدنی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو ان کی عمر بھی بہت لمبی تھی، عجیب و غریب علم تھے۔ فرمایا اللہ نے ہی بتایا تھا، دل میں القاء کر دیا تھا کہ آگے ظالم بادشاہ ہے، وہ کشتیاں چھین رہا ہے۔ تو میں نے کہا تھوڑا سا عیب پیدا کر لیتے ہیں، اللہ نے مجھے بتا دیا تھا کہ ڈوبنے میں نہیں دوں گا۔ اب کہہ رہے ہیں موسیٰ تم ہی بتاؤ بیڑوں کو پار لگانے والا کون ہے، کشتیوں کو ڈوبانے سے بچانے والا کون ہے؟ جب وہ کہہ رہا ہے میں نہیں ڈوبنے دوں گا تو میں نے عیب پیدا کر دیا۔ اب کہا کہ بچے کو کیوں مارا؟
فرمایا میری اللہ کا حکم تھا، اللہ نے بتایا کہ یہ بچہ بڑا ہو کے ماں باپ ہیں ایمان والے، یہ بنے گا کافر اور یہ اپنے ماں باپ پہ ظلم کرے گا کہ جو ہے ان کو بھی ایمان سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، ستائے گا، اس لیے ماری دو۔ اب عقل کو تو ابھی بھی تسلی نہیں ہوئی۔ عقل تو کہہ رہی ہے جب اللہ کو تو پہلے سے پتہ ہوتا ہے نا، تو پیدا ہی کیوں کیا؟ عقل تو یہی کہہ رہی، اللہ کو تو پہلے سے پتہ تھا تو پیدا ہی کیوں کیا ایسے کو؟ نہیں، بس وہ ایک دکھانا تھا منظر۔ پھر آگے چلے کہ آپ نے ان گاؤں والوں کی دیوار کیوں سیدھی کری؟ فرمایا گاؤں والے ظالم ہو سکتے ہیں لیکن دیوار یتیم بچوں کی تھی۔ اللہ نے کہا کہ یتیم بچے، ان کے والد، ان کے نیچے خزانہ اسی دیوار کے نیچے رکھ کے گئے ہیں، اگر یہ دیوار ابھی گر گئی تو یہ ظالم بستی والے یتیموں کا مال کھا لیں گے، اس لیے تم دیوار سیدھی کر لو تاکہ یتیموں کا مال سیف ہو جائے۔ بعض مفسرین نے ایک عجیب نکتہ لکھا ہے، فرمایا کہ اس میں لکھا ہوا تھا ایک پرچی کے اندر لا تشرک باللہ، بیٹو شرک مت کرنا۔